ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی نشست میں سورہ نور سورہ نمبر 24 میں آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 34 تک 8 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہوا کرو حتیٰ کہ تم اجازت لے لو، اور ان گھر والوں کو سلام کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ پھر اگر تم ان میں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو حتیٰ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ عمل ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جہاں رہائش نہ ہو، ان میں تمہارے لیے کوئی فائدہ ہو، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکیٰ لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے نبی، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ عمل ہے جو وہ کچھ کرتے ہیں، بلا شبہ اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آباء بعولتہن او ابنائہن او ابناء بعولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن وتوبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اور آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو از خود اس میں سے ظاہر ہو، اور اپنی اوڑھنیاں اپنی گریبانوں پر ڈالے رکھیں، اور اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ دادا پر یا اپنے شوہروں کے باپ دادا پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہروں کے سوتیلے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھتیجوں پر یا اپنے بھانجوں پر یا اپنی مسلمان عورتوں پر یا اپنے دائیں ہاتھ کی ملکیت یعنی کنیزوں پر یا عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے نوکر چاکر مردوں پر یا ان لڑکوں پر جو عورتوں کے پردوں کی چیزوں سے واقف نہ ہوں، اور وہ اپنے پاؤں زور زور سے زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اور اے مومنو، تم مجموعی طور پر اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور تم اپنے بے نکاح مردوں عورتوں کے نکاح کر دو، اور ان کے بھی جو تمہارے غلام اور لونڈیاں نیک ہوں، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے گا، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں پاتے انہیں پاک دامن رہنا چاہیے حتیٰ کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے۔ اور جن لونڈیوں یا غلاموں کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنے ہیں مکاتبت کرنا یعنی آزادی کی تحریر لکھانا چاہیں، اگر تمہیں ان میں کوئی بھلائی معلوم ہو تو تم ان سے مکاتبت کر لو یعنی آزادی کی تحریر لکھ لو، اور تم انہیں
اللہ کے اس مال میں سے دو جو اس نے تمہیں دیا ہے، اور تمہاری لونڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہیں تو تم دنیاوی زندگی کا سامان تلاش کرنے کی خاطر انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو کوئی انہیں مجبور کرے تو بے شک ان کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ ان کے لیے بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف کھول کر بیان کرنے والی آیتیں اور ان لوگوں کے کچھ حالات و واقعات بھی جو تم سے پہلے گزر چکے، اور نیک لوگوں کے لیے نصیحت نازل کی۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ نور سورہ نمبر 24 میں 8 آیتیں سنی، آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 34 تک ان آیتوں کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے، گھروں کے اندر داخلے کی اجازت لینے کے آداب بتلائے گئے ہیں، پھر اسی طرح نظر نیچی کرنے کا حکم ہے، مردوں کو بھی حکم ہے، عورتوں کو بھی حکم ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ عورتوں کی زیب و زینت ظاہر ہو جائے تو کن لوگوں کے سامنے ظاہر ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نکاح کے بارے میں ذکر ہے، نکاح کرواؤ، اگر لوگ غریب ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، شادی کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بے نیاز کر دے گا، ان کو مال دے دے گا، اور جو لوگ طاقت نہیں رکھتے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں۔ پھر اسی طرح کہا گیا کہ لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور مت کرو، کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو ان کی کمائی جو ہے وہ بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری باتیں بتا رہا ہے تاکہ نیک لوگوں کو نصیحت حاصل ہو۔ اب ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ آیت نمبر 27 سے 29 کے درمیان غور کیجئے، گھروں میں داخلے اور اجازت کے آداب سکھلائے گئے ہیں۔ جب ہم کسی کے گھر جائیں تو کیسے اجازت لیں، اس کے آداب کیا ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے لعان کا ذکر ہے، یعنی کسی نے اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ دیکھا اور اکیلا وہ گواہ ہے تو اسلام نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے۔ پھر اسی طرح حد قذف کا ذکر ہے، کوئی کسی پر الزام لگا دے، غلط الزام لگا دے اور 4 گواہ نہ لا سکے تو کیا ہونا چاہیے اس کے ساتھ، تو 80 کوڑے لگائے جانے چاہیے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو ان کی توبہ قبول ہوگی، ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، لیکن توبہ استغفار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ پھر اس کے بعد اب یہ ذکر ہو رہا ہے کہ ایسے حالات ہی پیدا نہ ہو، تو آدمی جب دوسرے کے یہاں جائے تو لوگوں کے حالات کیسے ہوں، اجازت کیسے لینی چاہیے، اس کے آداب کیا ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، اے ایمان والو، جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو، دوسرے کے گھر جاؤ تو کیا کرو، سلام کرو، اجازت لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ داخل ہونے سے پہلے ہم اور آپ اجازت لیں، داخل ہونے کے بعد سلام کریں، یا پھر سلام کریں، اجازت لیں، یہ فلاں بھائی گھر کے اندر موجود ہے، ہم آپ کے یہاں آنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ جب اجازت ملے تب گھر میں داخل ہو، یوں ہی نہیں داخل ہونا چاہیے، یوں ہی چلے نہیں جانا چاہیے۔ ایک مومن آدمی کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ کسی کے گھر پہ جائے تو سلام کرے، اجازت لے، پھر گھر میں داخل ہو۔ بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے، اور اجازت نہ ملے تو واپس آ جانا چاہیے۔ اب آئیے ذرا حدیثوں پر غور کریں۔ 3 بار کے بعد اگر گھر کے اندر سے آواز نہیں آئی تو ہم واپس چلے آئیں۔ صحیح بخاری کتاب البیوع کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2062، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، استأذن علی عمر بن الخطاب فلم یؤذن لہ وکأنہ مشغولا فرجع ابو موسیٰ ففرغ عمر فقال الم اسمع صوت عبد اللہ بن قیس اذنوا لہ قیل قد رجع فدعاہ فقال كنا نؤمر بذلك فقال تعتینی علی ذلك بالبینہ فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر أخفي هذا علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني الصفق بالأسواق یعنی الخروج إلى تجارة۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اجازت طلب کی، انہیں اجازت نہیں ملی، گویا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام میں مشغول ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ آئے۔ پھر اس کے بعد جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہوئے تو کہا میں نے عبداللہ بن قیس کی آواز نہیں سنی، تم لوگ ان کو اجازت دو۔ تو کہا گیا وہ تو لوٹ کے چلے گئے۔ پھر بلایا اور کہا کنا نؤمر بذلک، ہم کو ایسا ہی حکم دیا گیا، 3 مرتبہ ہم نے آپ سے اجازت مانگی، آپ نے اجازت دی ہی نہیں تو ہم لوٹ کے چلے گئے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دلیل لاؤ۔ تو وہ چلے، انصار کی مجلس میں آئے، ان لوگوں سے سوال کیا کون ہے جو گواہی دے گا؟ تو لوگوں نے یہ کہا ہم میں سے ایک چھوٹا آدمی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
تو وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور آئے اور گواہی دی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم سے پوشیدہ رہ گئی، ہم تک یہ علم نہیں پہنچا، ہم لوگ اپنی تجارت میں مشغول تھے، اس لیے یہ حدیث ہم تک نہیں پہنچی۔ دیکھیے چھوٹے کو بھی علم معلوم ہے، جانکاری ہے، چھوٹے سے بھی علم لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ آدمی چاہے کتنا بڑا ہو جائے چھوٹے سے بھی علم حاصل کر سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کوئی آدمی تنگی محسوس نہ کرے، یہ چھوٹے سے میں علم سیکھ رہا ہوں، جانکاری لے رہا ہوں، تو علم جو ہے وہ بحر بے کنار ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں، آدمی جہاں سے چاہے صحیح علم حاصل کر لے۔ تو اجازت کے سلسلے میں کہ 3 مرتبہ آدمی اجازت مانگے اور اجازت نہ ملے تو واپس چلا آئے۔ ایک حدیث سے یہ ثابت ہے کہ پہلے سلام کیا جائے پھر اجازت طلب کی جائے۔ صحیح مسلم کتاب الآداب کتاب نمبر 38 باب نمبر 7 باب الاستئذان حدیث نمبر 2153۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کنت جالسا بالمدینہ فی مجلس الانصار فاتانا ابو موسیٰ فزعا او مذعورا قلنا ما شانک قال ان عمر ارسل الی ان آتیہ فاتیت بابہ فسلمت ثلاثا فلم يرد علی فرجعت فقال ما منعك ان تأتینا فقلت انی اتیتک فسلمت على بابک ثلاثا فلم يرد علی فرجعت فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استعذن احدکم ثلاثا فلم یوزن له فلیرجع فقال عمر اقم علیہ البینہ وإلا اوجعتک۔ ہر ذرے کی پہچان بنا دے یا رب، مفلس کو بھی سلطان بنا دے یا رب، دنیا کو بنا میری نشان جنت، ہر شخص کو انسان بنا دے یا رب۔ خدا چاہے بچانا تو ندی میں راستہ کر دے، اگر وہ مارنا چاہے تو ایک مچھر بہت ہے۔ بھر گئے ہیں نمازیوں سے حرم، پھر بھی بندوں سے رب خفا کیوں ہے؟ گرم ہے قتل و خون کا جو بازار، میرے مولا یہ ہو رہا کیوں ہے؟ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+ ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ انصار کے مجلس میں مدینہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے ہوئے آئے، تو ہم نے کہا کیوں آپ گھبرائے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے کہ میں ان کے پاس آؤں۔ تو میں ان کے دروازے پر آیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلا بھیجا تھا، تو میں ان کے گھر پہنچا تو میں نے 3 مرتبہ سلام کیا۔ دیکھیے فسلمت ثلاثا، میں ان کے گھر آیا اور 3 مرتبہ سلام کیا تو انہوں نے جواب ہی نہیں دیا، فرجا تو میں واپس چلا گیا۔ تو انہوں نے کہا کس چیز نے روکا کہ تم ہمارے پاس نہیں آئے؟ تو کہا میں آپ کے پاس آیا، آپ کے دروازے پر آیا، 3 مرتبہ سلام کیا اور آپ نے جواب نہیں دیا تو میں واپس ہو گیا، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے جب تم میں کا کوئی آدمی 3 مرتبہ اجازت طلب کرے اور اس کو اجازت نہ ملے تو واپس چلا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دلیل لائیے ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ ابی بن کعب نے کہا کہ چھوٹا جو ہے ہماری قوم کا وہ ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی بتا سکتے ہیں۔ تو وہ گئے اور انہوں نے بتایا کہ ہاں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا پہلے سلام کیا جائے پھر اجازت طلب کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ جب کسی کے گھر جائیں تو سیدھا دروازے پر کھڑے ہوں، نہیں، دائیں بائیں، دائیں کھڑے ہو جائیے یا بائیں کھڑے ہو جائیے، سیدھے مت کھڑے ہوئیے، دروازے کے سامنے مت کھڑے ہوئیے، دروازے کے دائیں کھڑے ہو جائیے یا دروازے کے بائیں کھڑے ہو جائیے۔ حدیث کے اندر آیا اور جھانکنے کا نہیں، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ دوسروں کے گھروں میں جھانکتے رہتے ہیں، جھانکنا منع ہے۔ حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الآداب کتاب نمبر 38 باب نمبر 9 باب تحریم النظر فی بیت غیری حدیث نمبر 2158۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان رجلا اطلع علیک بغیر اذن فخذفته بحسات ففقعت عینه ما كان علیک من جناح، اگر کوئی اجازت کے بغیر تمہارے گھر میں جھانکے، تاک رہا ہے، دیکھ رہا ہے
اور تم کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اپنا نام بتائیے، ہم اور آپ جب کسی کے یہاں پہنچے تو اپنا نام بتائیں، یہ نہیں کہ میں بول رہا ہوں، میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ میں کا معنی کیا ہے؟ آپ اپنا نام بتائیے کہ میں فلاں ہوں، فلاں جگہ سے آیا ہوں، آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الاستئذان حدیث نمبر 6250، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دین کان علی ابی فدققت الباب فقال من ذا فقلت انا فقال انا کانہ کرہھا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے باپ کے ذمہ قرض کے بارے میں حاضر ہوا اور میں نے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ میں نے کہا میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا۔ میں کے بجائے اپنا نام بتائیے، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح کیا رہے گا، گھر میں جو ہے ان کے لیے آسانی ہو جائے گی، جی یہ آئے ہیں، ملنے کے لیے آئے ہیں، ان سے ملنا ہے۔ پھر آگے ذکر ہے مہمان خانہ ہو یا غیر آباد گھر ہو تو وہاں اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تجارتی گھر ہے تو وہاں بھی جائیں گے تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، آدمی سلام کرتے ہوئے داخل ہو جائے، چلا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آیت نمبر 30 پر غور کیجئے، نظر نیچی کرنے کا حکم ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنوں سے کہیے کہ نگاہیں نیچی رکھیں۔ کچھ نگاہیں جو ہے وہ تیر کا کام کرتی ہے، زہر کا کام کرتی ہے، نگاہیں شیطان کا زہریلا تیر ہے، اس لیے کہا گیا نگاہیں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نظر اٹھا کے چلے تو ایمان کا خطرہ، نظر جھکا کے چلے تو جان کا خطرہ، تو کیا کریں؟ نظر کو جھکا کر کے ہی چلنا ہے، اور آدمی کو پتہ ہے کیسے اسے چلنا ہے، گھور گھور کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ آدمی نکر پر کھڑا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، چائے خانے پر بیٹھا ہوا ہے، عورتوں کو دیکھ رہا ہے، تاک رہا ہے، کالج کے سامنے چلا گیا ہے، کھڑا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے، بس اسٹاپ پر کھڑا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے، پھر اسی طرح ریلوے اسٹیشن کے پاس گیا، کھڑا ہوا، دیکھ رہا ہے، تاک رہا ہے، میگزین میں تاک رہا ہے، اخباروں میں دیکھ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نگاہیں شیطان کا زہریلا تیر ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ نگاہیں نیچی رکھے، شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ نگاہوں کی وجہ سے ہی مسائل کھڑے ہوتے، اس لیے کہا گیا نگاہیں نیچی رکھیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ذالک ازکی لہم، یہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اگر قصدن کسی پر نگاہ پڑ جائے، بغیر کسی ارادے کے نگاہ پڑ جائے، ہم دیکھ لے تو فوراً اپنی نظر کو پھیر لے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الآداب کتاب نمبر 38 باب نمبر 10 باب نظر الفجع، حدیث نمبر 2159، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظر الفجع فامرنی ان اصرف بصری، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر کے بارے میں پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نگاہیں پھیر لو، اپنی نگاہیں ہٹا لو۔ یاد رکھیے گا آنکھیں بھی زنا کرتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب القدر کتاب نمبر 46 حدیث نمبر 2657، کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا مدرک لا محالۃ فالعینان زناہما النظر والاذنان زناہما الاستماع واللسان زناہ الکلام والید زناہا البطش والرجل زناہا الخطا والقلب یہوی ویتمنى ویصدق ذلک الفرج ویکذبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زنا کا کچھ حصہ ابن آدم پر لکھ دیا گیا ہے اور اس کو مل کے رہے گا، یعنی وہ چیز حاصل ہوگی، اس لیے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ جیسا کہ دونوں آنکھ کا زنا بری چیز کو دیکھنا، دونوں کان کا زنا سننا، پھر اسی طریقے سے زبان کا زنا بات کرنا، اور ہاتھ کا زنا پکڑنا، اور پاؤں کا زنا چلنا، پھر اسی طریقے سے دل جو ہے وہ خواہش کرتا ہے، دل کے اندر تمنا پیدا ہوتی ہے، اور شرمگاہ جو ہے اس چیز کی تصدیق کرتی ہے یا اس کی تکذیب کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ راستے میں اگر ہم کو بیٹھنا ہی پڑے تو ہم کیا کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے کا حق ادا کرو۔ صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 2121، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، لوگوں راستوں میں بیٹھنے سے دور رہو۔ قالوا یا رسول اللہ ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فیہا، کبھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے بیٹھنا تو ہم کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، ضروری ہی ہے بیٹھنا، فَأْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، تو راستے کو اس کا حق دو۔ قالوا وما حقه، راستے کا حق کیا ہے؟ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غض البصری، نگاہیں نیچی رکھنا۔ اب لوگ چائے کھانے پر بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، نگاہیں نیچی رکھیں۔
آنے جانے والوں کو گھور کر نہ دیکھیں، آنے جانے والیوں کو گھور کر نہ دیکھیں، منع یہ غض البصری، نگاہوں کو نیچے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 19، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو کچھ دلوں کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اب آگے آیت نمبر 31 پر غور کیجئے، عورتوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ نگاہیں نیچی رکھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مرد لوگ ہی تاکتے ہیں، عورتیں بھی تاکتے رہتی ہے، تو پہلے مردوں کو کہا گیا کہ وہ نگاہیں نیچی رکھیں۔ اگر وہ نگاہوں کو نیچی رکھیں گے، شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے تو بڑا فائدہ۔ اس کے بعد عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، تو دونوں اگر ایسا کریں گے تو سماج کے اندر بڑا اچھا رہے گا۔ کہا گیا کہ عورتیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، آپ کہہ دیجئے مومنہ عورتوں سے کہ نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو یہاں بھی وہی من آیا، نگاہوں میں سے بعض نگاہیں خطا کرتی ہیں، غلطی کر رہی ہے، نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب آگے یہ ذکر ہے کہ زیب و زینت کا اگر اظہار ہو جائے عورتوں سے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ کن کے سامنے اظہار ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں؟ لگ بھگ 12 لوگوں کا تذکرہ ہے۔ الا ما ظہر منہا ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اور اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کرے مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے، الا ما ظہر منہا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس سے مراد چادر اور کپڑے ہیں، کسی نے کہا اس سے مراد ہتھیلیاں ہیں، کسی نے یہ کہا کہ آنکھوں کا ظاہر ہو جانا، انگوٹھی کا ظاہر ہو جانا، مہندی کا ظاہر ہو جانا، جو ظاہر ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں۔ عورت کی زیب و زینت اگر ظاہر ہو جائے تو کس کے سامنے ظاہر ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ سب سے ان کو پردہ کرنا ہے۔ شوہر کے لیے زیب و زینت کر سکتی ہے، شوہر کے لیے زیب و زینت کرنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اگر اس کی زیب و زینت باپ ہے، دادا ہے، نانا، پرنانا، اس کے سامنے ظاہر ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں۔ نمبر 3، سسر ہے، سسر کا باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، اس کے سامنے ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح بیٹے ہیں، پوتے ہیں، پرپوتے ہیں، نواسے ہیں، پرنواسے ہیں یا اس کے نیچے ہیں، اس کے سامنے اگر زیب و زینت ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ شوہر کے بیٹے ہیں، پوتے ہیں، پرپوتے ہیں، اس کے سامنے اگر زیب و زینت ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ بھائی ہیں، عینی بھائی، اخیافی بھائی، اللاتی بھائی، سگا بھائی، ماں کی طرف سے بھائی، باپ کی طرف سے بھائی، ان لوگوں کے سامنے بھی ظاہر ہو جائے زیب و زینت تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے ہیں، ان کے سامنے بھی ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ بھانجے ہیں، ان کے سامنے بھی ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ میل جول کی عورتوں کے سامنے بھی زیب و زینت ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ غلاموں کے سامنے بھی ظاہر ہو جائے، لونڈیوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یا ایسے بچوں کے سامنے جو عورتوں کے پردوں کے بارے میں نہیں جانتے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ آیت نمبر 31 کافی اہم ہے کہ اس کے سامنے زیب و زینت ظاہر ہو کوئی حرج کی بات نہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ بقیہ سب سے پردہ کرنا ہے۔ ہاں، جیسے ماموں کا بھی تذکرہ ہے، چچا کا تذکرہ ہے، ان کے سامنے بھی ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ عورتیں راستے پر کیسے چلیں، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پاؤں کو نہ مارے۔ تو جو عورت ایسے چپل پہنتی ہے یا ایسے جوتے پہنتی ہے، سینڈل پہنتی ہے جس سے آواز آتی ہے تو منع کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد تمام لوگوں سے کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پردے کے سلسلے میں تمام لوگوں سے خطاب ہے، اے ایمان والو سب کے سب توبہ استغفار کرو شاید کہ کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اس سلسلے میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، اس لیے اس سورہ کو بار بار پڑھیے، ماں بہنوں سے خطاب ہے، آپ بار بار پڑھیں، دیکھیں، پھر آگے غور کریں۔ آیت نمبر 32 سے 34 کے درمیان نکاح کروانے کا حکم، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، اور تم نکاح کرواؤ۔ ایامہ ایم کی جمع ہے، وہ مرد جس کے پاس بیوی نہیں ہے، وہ عورت جس کے پاس شوہر نہیں ہے، نکاح کروانا ہے۔ نکاح کروانے کے لیے یہ کہا گیا کہ اگر وہ فقیر ہے، محتاج ہے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دے گا۔ پھر اسی طرح جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو جو ہے وہ ختم کر دے گا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جن کے پاس جنگ میں پکڑی ہوئی عورتیں ہیں تو وہ اس کا استعمال اس طریقے سے نہ کرے کہ اس کو مجبور کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بتلائی کہ ہم نے یہ چیزیں آپ کی طرف اتاری ہے، یہ واضح نشانیاں ہیں، یہ لوگوں کے لیے نصیحت ہے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان نصیحتوں پر غور کرے۔ تو یہ سورہ کافی اہم سورہ ہے، سورہ نور سورہ نمبر 24، ان صورتوں کو پڑھیں۔ عورتوں کے کافی مسائل اس کے اندر بیان کیے گئے، تو ماں و بہنوں سے خاص طور پر میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان صورتوں کو ضرور پڑھیں تاکہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور خود اپنے لیے اور اپنے سماج کے لیے اچھی عورتیں بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں و بہنوں کو اس سورہ کو اچھی طرح سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔